آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ ورضیت باللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین امام المجاہدین رہبر الرہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی اور باطنی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف بنایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا معطر اور منبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ جناب، جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں شامل کر لیتے ہیں، یہ اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں۔ ہمارے تصور خیال میں بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے، یہ رسول دیا اللہ نے، کیا قدر کی ہم نے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن و جمال دیا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشبیہ کس سے دوں تیرے رخ انور کو، خورشید زرد رنگ کمر داغدار، یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا پاک کلام قرآن مجید اتارا، جو ساری کتابوں کی جامع کامل مکمل کتاب ہے۔ اور پھر اس قرآن مجید کا مطلب، مفہوم وہ بھی آپ کو سمجھایا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اس قرآن نصیحت کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، عادات کیا تھی، اطوار کیا تھا، صبح و شام کیسے تھے آپ، کیسی زندگی تھی آپ کی، رات دن کیسے گزارتے تھے؟ امی جی نے فرمایا اما تقرأ القرآن، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ امی قرآن تو پڑھتا ہوں۔ کان خلق القرآن، ایک قرآن دو گتوں میں بند تھا، ایک اس کی چلتی پھرتی تفسیر محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کرو وہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سے روکا اس سے آپ نے روک کے دکھایا۔ آپ نے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معیشت، سیاست، معاشرت، رہن سہن سب سکھایا۔ اللہ نے ایت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ مکمل کا مطلب جس میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکے اور نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت، اللہ کی قسم کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں، کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں جو میں نے تم سے چھپایا ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں جس سے میں نے تمہیں ڈرایا نہ ہو۔ تمہارا کام ہے عمل کرنا، ڈبے بننا، انجن نہیں، رسول کے پیچھے لگنا، حدیث کے، خود رسول کو پیچھے نہیں لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو خطاب کیا، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، عربی اجمی، سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، ضابطہ یار، دستور العمل، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین دنیا کا جامع سارا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور جو عقیدے میں، اذان میں، درود میں، دن منانے میں، رات طے کرنے میں، ثواب گناہ میں، شادی غمی میں اپنے پروگرام داخل کرے، اللہ کی قسم اس کا رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے اور یہ ادھورا ہے، تیری تسلی نہیں ہوتی اس پر جو کامل مکمل دین لے کے آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین میں ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، خوشی میں، غمی میں، دن رات طے کرنے میں، عقیدہ، نماز، عبادت میں کوئی چیز اپنی طرف سے داخل کرتا ہے کہ جی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ بھی ثواب کی بات ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خیانت کی ہے۔ عجیب امتی ہے، عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ اس کے لائے ہوئے دین پر تسلی نہیں ہو رہی۔ اپنا دماغ، اپنے عقل، اپنا دھڑا، اپنی پالٹی، برادری، بابے دادے، اپنے مرشد استاد کی سوچ فکر کو، مرزائیوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے ایک شخص کو یہ مقام دے دیا کہ یہ بھی حلال حرام کا، اگر آپ بھی ثواب نیکی طے کرنے کا اختیار کسی کو دے دیں یا خود لے لیں تو کیا آپ کے اندر یہ بات مرزائیوں والی نہیں ہے؟ اللہ نے بڑے فخر سے، منت سے، احسان سے رسول بھیجا، چن کے، منتخب کر کے، مصفہ مطہر بنا کے، ساری خوبیاں رکھ کے کہ مجھے یہ رسول بہت پیارا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جس کو اللہ نے بہترین نمونہ قرار دیا، اس کے چند سبق اس ٹائم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
سیرت مناتے نہیں ہیں، سیرت کو اپناتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتا ان کو میرا تعارف کرا، قل هو اللہ احد، کہہ دے ان کو اے میرے نبی کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں جیسے آج پوجنے والوں نے کہا، تین نہیں جیسے عیسائیوں نے کہا، 360 نہیں جیسے مکے والوں نے کہا، اور کئی لاکھ کروڑ نہیں جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا، ہر علیحدہ کا علیحدہ داتا علیحدہ مجھ کو سنو، اللہ کے مقابلے میں سورج بنانے والا، چاند بنانے والا، زمین و آسمان کو کبھی کسی نے نہیں مانا۔ مکے والے سب سے بڑے مشرک کافر اس قوم کے، اس امت کے، وہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین آسمان بنانے والا ایک اللہ ہے، پیدا کرنے والا مارنے والا ایک اللہ ہے۔ بیت اللہ بنایا تھا اللہ کا گھر، حج عمرے کرتے تھے، رب کے منکر نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پان کھاتا داری رکھتے تھے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حلات جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا اللہ کا ولی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیے، اس لیے ان کے بت مورتیاں ڈانچے اور درگاہیں قبریں مزار بناتے تھے، 3 راتیں 5 راتیں گزارتے، نظر نیا چڑھاوے چڑھاتے، کبھی اللہ کے مقابلہ میں رب نہیں مانا کسی نے، سب اس کو بڑا مان کے اس نے اختیار دیے، کہہ دے اللہ ایک ہے۔ ایسے نہیں ایسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی مشکل کشا، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، صفتوں میں بھی اکیلا، عبادت کی ساری قسموں میں اکیلا۔ عبادت سے رکوع سجدہ کا نام نہیں ہے، سوال عبادت ہے، دعا عبادت ہے، سورنا پکارنا عبادت ہے، مدد مانگنی عبادت ہے، مشکل کشائی کرانی عبادت ہے، صحت مانگنی عبادت ہے، رزق مانگنا عبادت ہے، اولاد مانگنا عبادت ہے، قیام رکوع سجدہ عبادت ہے، نظر نیاز دینی چڑھاوا چڑھانا عبادت ہے، پناہ پکڑنی عبادت ہے، مدد مانگنی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادت کی قسم ایک اللہ کے لیے، کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ کوئی توبہ کر لے تو اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر اس پر مرے ہمیشہ جہنمی ہے، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول کا چچا ہو۔ پہلا مسئلہ یہ بتایا سیرت النبی کا، پہلا مسئلہ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ۔ نبی بتائے ان کو کیا مطلب اس کا، تمام انبیاء، صلاۃ، قیاس، شہداء، شہداء، علماء، قبروں درگاہوں والے، مزاروں والے، آستانوں والے، زندے مردے کلندر سائیں، پوری کائنات، جن اور انسان، ساری دنیا اکٹھی ہو کر، بادشاہ رعایا سب جمع ہو کر اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور۔ بتائیں ان کو لم یلد، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ غلط عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا حصہ اور بیٹا ہے، اولاد باپ کا حصہ ہوتی ہے، یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ غلط عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز، غلط عقیدہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کا کہ محمد رسول اللہ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ کے نور میں سے، اللہ کے نور ذات کا حصہ۔ کفر، کفر۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بابا دادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑ پوتا ہے، نہ اصل ہے نہ نسل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کی برابری کر، کوئی اللہ داتا کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اللہ گنج بغج ہے، کوئی تن کا بخش نہیں۔ بتائیں، یہ ہے سیرت کا سبق۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ نبی ان کو اپنا عقیدہ بتا،
اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا. بتا ان کو کہ میری نماز رکوع سجدے قیام رکوع خشوع خضوع رونا گڑ گڑانا گریہ زاری منت سماجہ سوال دعا کرنا سورنا پکارنا عاجزیاں انکساریاں میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں سے کہ میری قربانیاں بکرے چھترے جانور ذبح کرنا محیایا میرا جینا مماتی مرنا نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ کسی اور زندے مردے قبر درگاہ میرا للہ ایک اللہ کا رب ہے جو تمام جہانوں کا لا شریک اللہ جس کا کوئی شریک ساجی نہیں مرضی کا مالک ہے جو کرے جس طرح کرے جیسے کرے جس کے ساتھ کرے جب کرے پہلے دے پیچھے دے ادھوری دے پوری دے سن لے گنہگار کی سن لے جواب دے دے چٹا کورا جواب نوح علیہ السلام کو دے دے پاس ان کے بیڑا ہے اور بیٹا سامنے ہے قرآن پڑھے کو قرآن تو پتہ چلے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے مرد ناظر قرآن نہیں آتا اب قرآن نہیں پڑھیں گے کہاں سے ہدایت ملے گی عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا رسم و رواج کیسے ختم ہوں گی فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں گے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی مال میں برکت کہاں یہ کہاں سے کیسے ختم ہوگی یہ ساری جو مصیبتیں ہم نے سہر رکھی ہیں دنیا کی اعلیٰ کتاب قرآن اور اس کی تفسیر حدیث رسول وہ تو کبھی ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر پڑھی ہے بخاری شریف کے مطالعہ کرے دین ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے اے میرے بیٹے آجا کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا حال بینہم الموج فکان من المغرقین موحد باپ مشرک بیٹے کی گفتگو اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوئی بپری ہوئی لہر آئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹے کو باپ سے جدا کر گئی نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے یا اللہ میرا بیٹا 950 سال واز کرنے والا نوح علیہ السلام یا اللہ میرا بیٹا اور بیڑا بھی میرے پاس ہے اللہ نے فرمایا اب تو بات کر لی ہے نا بیٹے کی اے نوح علیہ السلام قرآن 12واں پارہ قرآن رکھا ہوا ہے مردوں کے لیے یہ زندوں کی کتاب ہے کہ مردوں کی ہے ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا نہ آیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے میں آؤ اس کی بیمار پرسی کرے جن کے دروازے پہ چل کے جبریل علیہ السلام آتے تھے وہ گئے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکی کی بیمار پرسی کے لیے ہمارے پاس اپنے بھائی کو پوچھنے کا وقت نہیں کیا اسلام ہے اور کیا ہم نے سیرت کو سمجھا ہے وہاں گئے تو اس کا باپ اس کے سر کے پاس بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا جو زندہ قومیں اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے وہ اس کو مردوں کے لیے جیسے آپ مردوں کے لیے اس کی جان نہیں نکل رہی سورۃ یاسین پڑھو یہ بھی ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جان نہ سورۃ یاسین پڑھو اور مر جائے تو اوپر ایک چادر لاؤ آیت الکرسی لکھی وہ چادر کہاں چادر لاؤ آیت الکرسی مردے یہ مردوں کے لیے مردوں کے لیے زندوں کا کیا مسئلہ ہے جو قومیں اپنی کتاب کے ساتھ بے رخی کرتی ہیں پھر زندہ کی بجائے مردوں کے لیے پھر آیت الکرسی والی چادر چڑھاؤ پھر قبر پہ 3 دن قرآن پڑھو وہاں لکھو قل هو اللہ احد تمہیں نہیں سمجھ آئی قل هو اللہ یہ مردے نو سمجھا رہے ہیں زندوں کی کتاب کو پڑھے تو پتہ چلے قرآن 12واں پارہ اللہ نے کہا اے نوح علیہ السلام اب تو بات کر لی ہے نا اپنے بیٹے کے منہ سن اگر اے نوح میں اللہ تجھے کہتا ہوں اگر تو نے دوبارہ اپنے بیٹے کے متعلق میرے ساتھ بات کی نا مشرک بیٹے کے متعلق تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دوں گا لوگ کیا سمجھتے
اللہ کے بندوں کو، مخلوق کو، قبروں درگاہوں کو، وہاں کچھ ہو نہ ہو، ان کو مشکل کچھ عادت روا بنائے بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اس آیت نے شرک کی جڑیں کاٹ دی۔ کوئی کسی کو پکارتا ہے اس لیے کہ یہ مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا اے نبی ان کو کہے جن کو تم پکارتے ہو ذرے کے مالک نہیں ہیں، ذرے کے زمین آسمان کے اندر ذرے کے مالک نہیں ہیں، ذرے کے۔ نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، بڑے چھوٹے، کوئی ذرے کا۔ اور ذرہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، دروازے میں سوراخ ہے، دھوپ اندر آ رہی ہے، دھوپ میں جو ذرے، وہ نہ وزن میں آتا ہے نہ تول میں، ذرہ۔ کوئی نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر ذرے کا مالک قرآن کہتے۔ اچھا چلو مالک تو نہیں ہے، شراکت تو ہوگی۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، ایت میں آیا کوئی کسی کی شراکت نہیں، کوئی شریک نہیں، نبی، رسول، ولی۔ تیسرا مرلہ ہوتا ہے مالک تو نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے، تعاون تو کرے۔ مَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، کوئی اس کا تعاون کرنے والا نہیں، وہ تھکتا ہی نہیں ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات کوئی مالک نہیں ذرے کا بھی، اور دوسری بات کسی کی کوئی شراکت حصہ نہیں ہے۔ زمین کا ٹکڑا کسی نے بنایا ہو یا آسمان کا چپا کسی نے بنایا، اکیلا پیدا کر کے سب کو اٹھائے ہوئے انتظام کر رہا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان، یا اللہ تیری اتنی تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ہے، تیری اتنی شان ہے جتنی تیری ذات کو لائق۔ کیا شان ہے اس کی۔ خالق مالک رہتا ہے کہ پل میں طے کر دے، ادھر کو ادھر کر دے، ادھر کو ادھر۔ اللہ 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 اللہ، کیا! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک بھی کوئی نہیں، شراکت بھی نہیں، تعاون بھی نہیں۔ چلو سفارش تو کرے گا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کی اجازت مرضی کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا۔ اللہ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ فرشتہ جبریل 600 پر رکھنے والا، آسمان کے پورے کنارے کو ڈھانپ رکھا، وہ فرشتوں کی جماعت لے کے قطار میں کھڑا ہوگا، اس کو بھی بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ، کیا شان ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آوازیں ساری پست ہوں گی، گنگی ہوں گی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، بس گنگناہٹ ہو۔ نبی رسول سب ایستا ایستا ایستا، ہوڑی ہوڑی، اللہ 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 اللہ، کیا شان ہے اس کی۔ سوائے سرگوشی کی تو کچھ نہیں سنے گا، قرآن کہتے ہیں۔ نبی بتائے ان کو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ نبی ان کو کہے، نبیوں رسولوں کے سردار، آسمانوں کے مہمان، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل، جس پہ نبوت رسالت ختم ہو گئی، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے، بتا ان کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا، ساری بھلائیاں کٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں خوشخبری دینے والا نیکوں کو جنت کی اور ڈرانے والا مجرموں کو جہنم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام منصب بنایا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی پوری دنیا میں اعلیٰ افضل، معزز، مکرم، مصفی، مطہر،
بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، چلتے تھے اللہ سنت بنا دیتا تھا. اشارہ کیا اللہ نے چاند دو ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا اللہ نے قبلہ بدل دیا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اتنی شان والے پیغمبر میں مولا تجھے خطاب کر کے کہتا ہوں اگر تجھے بھی کوئی مصیبت تکلیف آئے میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں. نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ، تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے. یہ ہے سیرت. کھابے کھاؤ، ناچو کودو تھرکو، اپنا گھر سجاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں گئے سجے ہوئے میں، باہر کھڑے ہو گئے، باہر کھڑے ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگایا تھا سجاوٹ کے لیے، خوبصورتی کے لیے، نقش نگار والا، مختلف رنگوں والا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو گئے. کہا جناب اندر تشریف لائیں. کہا میں نہیں آؤں گا اندر. وہ صرف رسول ہی نہیں، سیدہ عائشہ کے خامد بھی تھے. خامد کو خوش کرنے کے لیے بیویاں کرتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تجھے پتہ بھی ہے کہ میں یہ سجاوٹ ڈیکوریشن اور یہ سائتہ یہ نقش و نگار یہ رنگ و نمائش نمود و نمائش مجھے اللہ نے مارا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا نہیں بھیجا گیا. مجھے تو یہ باتیں پسند ہی نہیں ہیں جو تو نے یہ کر رکھا ہے. جناب میں ابھی اتارا اندر. رسولہ سجے سجائے گھر میں، اپنے گھر میں نہیں گئے تیرے گھر میں آئیں گے. کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ گھر اپنا سجائیں گے ثواب ملے. کیا دے گا میں ثواب؟ عجیب لو، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ سب سے پہلا مسئلہ عقیدہ توحید. نبی کے 13 سال لگ گئے مکہ میں، سارا اسلام مدینے میں آیا. زکوٰۃ فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، جہاد فرض ہوا، خاندان کے مسائل آئے، معیشت معاشرت کے سارا مدینے میں آیا. با جماعت نظام سارا مدینے میں. مکہ میں 13 سال نبی کے لگے اسی بات پر کہ اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو. یہ بات نبی 13 سال لگ گئے نبی کے اس پر. ساری عمر یہی تو نبی بتاتا رہا. قرآن کے ہر پارے، ہر سورت، ہر صفحے، ہر آیت میں مسئلہ ہی یہی ہے. عقلی نقلی دلائل، ظاہری باطنی دلائل، چاند سورج کے دلائل، رات دن کے دلائل، دھوپ سائے کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل. پھیر پھیر کے اللہ دلائل بیان کرتا ہے اپنے ایک ہونے پر، وحدانیت پر، اور اپنے مشکل کشا ہونے پر. نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے، کسی کو کنویں سے. اس لیے اے میرے بندو، اگر نبوت والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، شانوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہی ہوں. ہوں میں ریٹائر نہیں ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدر میں مسئلہ آیا، درخت کے نیچے مسئلہ آیا، ایک اللہ کو پکارا، ایک اللہ سے مانگے. سارے صحابہ کرام اللہ سے مانگتے تھے. اور دوسرا مسئلہ یہ لا الہ الا اللہ مسئلہ ہے، اور دوسرا محمد الرسول اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. نبی ان کو کہہ دو اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، پھر نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت مال کمانے خرچ کرنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی بیٹی کے لباس میں میری تابع داری کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ بات نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ کہے کہ اے جبریل ہاں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی سچی تابع داری سے. عمر بن عاص کافروں کا جرنل تھا رضی اللہ تعالی، مسلمان ہوا. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. ہمارے باپ دادا کا عقیدہ تھا کہ اللہ اپنے بندوں نبیوں رسولوں ولیوں کو اختیار دے دیتا ہے. آپ کہتے تھے کہ نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہیں، ایک اللہ کے نظر چڑھاوا چڑھاؤ دوسرے کے لیے نہیں.
ہم نے تیرے خلاف جنگ کی اس عقیدے پر، ہمیشہ منہ کی کھائی. اب میں تیری تابع داری میں آنا چاہتا ہوں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں سچی تیری تابع داری کروں تو میرے گناہوں کا کیا بنے گا جو تیرے خلاف میں لڑتا رہا؟ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹوز ارشاد فرمایا، ہمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، جب آدمی رسم رواج، باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی بات، برادری کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش چھوڑ کے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے، لڑیاں، سلسلے چھوڑ کے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی غمی میں صرف میری سچی تابع داری کر لے، اللہ اس کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. یہ ہے مقام رسول، یہ ہے سیرت. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے تیرے رب کی، محمد مجھے قسم ہے اپنی ذات کی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن نہیں ہو سکتے 7 پشتی 8 پشتی مسلمان، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، 20,000 مرتبہ درود شریف کی تسبیحاں پڑھنے والے، ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے، فرض نماز کیا تہجد بھی نہ چھوڑنے والے، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گر جائے، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی معیشت معاشرہ میں تیری حدیث، تیری سنت پر ان کی تسلی نہ ہو. سارے بے ایمان ہیں، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہے. اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا. کلمہ لا الہ الا محمد رسول کی شکل اچھی نہیں لگتی. کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ نماز دادی نانی والی، درود اب بنایا بزرگوں کا، وظیفہ رسول پر تیری تسلی نہیں ہوتی. کلمہ لا الہ الا اللہ وارے وارے جاؤں، درود اپنا بناؤں، وظیفہ اپنا پڑھوں، نماز اپنی، وارے وارے جاؤں. کس کو بے وقوف بناتا ہے تو؟ رسول کی لائی ہوئی شریعت پہ تیری تسلی نہیں ہے. عقیدے میں پچر، نماز میں پچر، درود میں پچر، اذان میں پچر، ہر چیز میں پچر اور اضافہ. اور نہ اہل سنت وال جماعت، اکھیوں انی نہ نور بھری. اہل سنت وال جماعت، سنت کا کیا معنی؟ نبی کا طریقہ، اور جماعت صحابہ کرام تابعین. جب سنت رسول دی مننی نہیں، جب قول صحابی دا رد کرنا، تو اہل سنت صدان دے کی مانے؟ اکھیوں انی تے نہ نور بھری، دس دا ہے نہیں تے چانن دین. اپنا دل راضی کرتے رہو. یہاں تو ترازو لگے گا، عمل تلیں گے، اور عمل قبول ہونے کے لیے سن لو 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 وہ کام سے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور نمبر 2 رسول وسلم کی سنت طریقے سے ثابت ہو. 500 مولوی فتویٰ دے دیں، 2000 مفتی دستخط کر دیں، ریڈیو ٹی وی درا بلا پورے بڑا چنگا کام ہے جی. وہ کون ہے تو؟ بڑا چنگا کام کون ہے تو؟ کس نے تجھے حق دی ہے؟ شریعت محمد پہ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بڑے فخر منت سے بھیجا. کون ہے تو؟ بڑا ہی اچھا کام ہے. یہودیوں کا بڑا عالم تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، مسلمان ہو گیا، صحابی ہو گیا. کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میں پہلے تورات پر عمل کرتا تھا، اور تورات کی شریعت میں ہفتے کا دن افضل ہے. اب میں مسلمان ہو گیا، اسلام میں جمعے کا دن افضل ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر میں جمعے کی عبادت کر کے، جمعے کو عظمت دے کر، جمعے کو مقام دے کر، اور جمعے کو میں بڑا دن سمجھ کر باقی 6 دنوں کو برابر نہ سمجھوں، ہفتے والے دن کچھ زیادہ عبادت، کچھ خوشی، کچھ ہفتے کی کچھ اور عظمت دل میں رکھوں کروں، آخر اتنے سال میں ہفتے میں عبادت کرتا رہا، اور یہ تورات کی شریعت میں اللہ نے اس کو بھی افضل قرار دیا تھا، مجھے اس کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، چونکہ میری لائی ہوئی شریعت میں افضل دن جمعے کا ہے، باقی 6 دن برابر ہیں، کوئی اجازت نہیں. نبی نے تو اجازت نہ دی اپنے نبی رسول کو، اپنے صحابی کو. صحابی بھی بہت بڑا، جس کے ایمان لانے کو اللہ نے بطور دلیل کے پیش کیا.
تجھے اجازت ہے دن طے کرنے کی؟ ثواب کس نے کہا تجھے کہ یہ دن ثواب کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں کو دیکھا اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. آج کیا ہے جناب، ہم آپ کو بتا نہیں سکے. جب ہم مسلمان نہیں تھے نا تو ہم 2 عیدیں مناتے تھے، ان میں سے ایک دن نہیں، اسلام میں صرف 2 عیدیں، ایک عید الفطر رمضان کے بعد، ایک عید الاضحیٰ قربانیوں والی. یہ تو 35-40 سال سے لال بچکڑوں نے جہالت کے پرندوں نے سکول کی کتابوں میں لکھ دیا مسلمان ہر سال 3 عیدیں منا. کہا تمہیں کس نے کہا ہے؟ اکثریت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عیدیں صرف 2 ہیں اور تم تیسری عید بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار کو پیدا ہوا، روزہ رکھ. سوموار کو روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے. تو عید میں تو روزہ حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش سوموار کے دن روزہ رکھا، اور عید کو روزہ حرام ہے. اگر روزہ ہے تو عید نہیں، عید روزہ نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، تابعین، تبع تابعین کو کوئی پتہ نہ چلا. باتیں 2 ہیں، تیسری نہیں. منڈا چور شرابہ نہیں، سیدھی جی گل ہے. یا تو کہو کہ صحابہ کرام کو اس نیکی کا پتہ نہیں تھا یا ان کو محبت کم تھی، کہو میں دیکھوں کیسا تمہارا ایمان بچتا ہے. اور یا دوسری بات ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھے، ہم غلط ہے، بس بات ختم ہے. تیسری سیدھی سی بات، سوچو سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈھول ڈمک کے باجے گاجے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. امت نے کہا تو ختم کرنے کے لیے آیا؟ جس دن تو پیدا ہوا ڈھول بھی بجے گا، تبلا بھی بجے گا، چمٹا بھی بجے گا، ناچیں گے، تھرکیں گے. تو جو تو نے کرنا ہے کر لے. یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ سوچو، غور و فکر کی دعوت دیتے. ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں شور کرنے والا نہیں ہوگا. کیسی امت ہے؟ کہتی کہ تیری صفت تو ہے نا شور نہ کرنا بازاروں میں. ہم بازاروں میں شور کریں گے، تیرا نام لے کے کریں گے، جس دن تو پیدا ہوا اسی دن کریں گے، پورا ادھم بچائیں گے، کر لے جو تو نے کرنا ہے. محبت ہے یہ گستاخی ہے؟ اپنی دکان اپنا، کیسے لوگ ہیں یار؟ اپنی دکان اپنا مکان سجا کے بیٹھے ہیں، نہ نماز کا پتہ، سود خور، حرام خور اور بے دین قسم کے لوگ شہرت کے لیے بڑی بڑی فلیکسیں لگا کے. یہ ملا بھی چھوٹا تھا اڈا، اپنا بوتھا ایڈا بڑا ہوتا ہے، ایڈا بڑا. میں سمجھتا یہ سارے بس اپنی وہ شہرت چاہتے ہیں. شکل تو ٹھیک کرو اپنی. تو محبت والے کام ہے کہ سیرت کو اپنائیں. سیرت منائی نہیں، وہ حکومت کرواتی ہے سیرت کانفرنس، آ جاتے ہیں ڈاڈی منڈے شلواروں سے، ٹخنوں سے شلواریں ان کی نیچے ہوتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آئیڈیل انسان تھے، بہت بیوٹیفل عالم، گیر پیغام دیا، اور ادھر سگرٹ پھوکی جاتا ہے، کھبے ہاتھ نال پانی پیتی جاتا ہے. اتنا بڑا کوئی مذاق ہے کیا؟ چیز تم نے مذاق بنا رکھا ہے یار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا تھا فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی، عمل نال گل بڑھنی ہے، عمل سے بات بننی ہے. کہتا ہے جی وہ اس کو چھوڑو، نماز تو خیر وہ نہیں پڑھتا، اللہ کبھی اس نے خیال اتنا نہیں کر، ساری باتیں تھیں، لیکن محبت دیکھو چوراہا بڑا سج رہا ہے، بھائی کیا جگ بگ. تو ہماری ملاقات ہی کرا دو یار اس سے، اگر اس کو اتنی محبت ہے. کہتا ہے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ اندر VCR تے فلم ویکھ رہے ہے، مصروف ہے، فلم ختم ہوئے گی تو آئے گا. کیا یہ کس کو بیوقوف بناتے ہو یار؟ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے بھائی، ضمیر ملامت کرتا ہے بھی مسلمان آ رہی تو گل ہی کوئی نہیں. انہیں کہا 12 کے دن اچھل کود کرو تو لوگوں روڑا پاؤ.
صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، محبت اور جو بھرا ہوا برتن ہو نا، بھرا ہوا برتن جس میں گھی ہو، دودھ، آرام سے تو خالی کھڑکدا ہے، خالی وجدہ ہے، جس ٹہنی پہ پھل ہو نا جیتے نہ ہوئے وہ ادھر ادھر شور شرابہ کر کے اللہ کو نہیں پتہ کہ کون محبت کرتا ہے اور کون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 18ویں پارے میں، منافق کہتے تھے اے نبی تو حکم دے کے دیکھ، ہم جو بالکل تیری بات مان۔ منافقوں کا ذکر ہے، اللہ نے کہا انہوں کو ایڈی گل کرن دی لوڑ کو نہیں، طاعت معروف ہے، اے میدان گھوڑا، اے گھوڑا طاعت کرو، پتہ چل جائے گا بھی کہ تم اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ شور شرابے کا کیا مطلب ہے؟ ہم محبت کرنا، وہ اللہ کو نہیں پتہ۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جو دین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہم اس کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، جو دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، جسم کے کسی حصے بازو رخسار کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں، بھرواتی ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر۔ ساری تراش خراش لگے ہوئے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ یہی تجھ کو دھن رہے رہوں، سب سے اعلیٰ ہو، زینت نرالی ہو، فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا۔ میں جو عورت میں پردوں کے ہار سنگار کر کے باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کے باہر جاتی، زانیہ بدکارہ ہے، واپس آ کے پاک ہونے والے کا جب تک غسل نہ کرے۔ یہ باتیں تو آتی نہیں ہیں، یاد نہیں ہے۔ جھوٹ ہے، سود، دھوکہ، ملاوٹ، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ہر دوسرے چوتھے دن داڑھی کے بال مڑ کے گٹر کی نالیوں میں، کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، گندی ننگی تصویریں موبائل میں، فحاشی رانی کھائے گند من میں لگے ہوئے ہیں۔ محبت بڑی ہے جی، ہمیں محبت بڑی ہے۔ اللہ کہنا میں نے سارا پتہ لگ رہا۔ علیم بذات الصدور، لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی انا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے بیٹے، عمل تیرا رائی کے دانے جتنا بھی ہو، پہاڑوں میں یا زمین میں، اللہ کھینچ کے تیرے سامنے لائے گا۔ عصر اور صبح میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، وقت اور دن تیری ویڈیو اللہ تیرے سامنے چلا دے گا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ اندھیری کالی کٹرا، طوفان باد بارہ میں کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چمٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے۔ جمعرات کا دن تھا، امیر صاحب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے، ایک امیر بنایا، امیر صاحب نے سوچا ہو سکتا ہے اس مہم میں جاؤں، دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے۔ ساتھیوں کو روانہ کر دیا، خود رک گئے۔ کیوں؟ نیت اچھی تھی، بڑی اچھی نیت تھی۔ کیا کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہے اور پیاری پیاری مسجد نبوی ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب، سبحان اللہ، یہ جمعہ پڑھ لوں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ نیت نیک تھی۔ آج کا کہتا ہے جی ٹھیک ہے، قرآن حدیث سے تو ثابت نہیں ہے بھئی ساڑھی نیت وہ گھوڑے کے آگے تانگا ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ پہلے مسئلہ ثابت ہو قرآن حدیث سے،
پھر تیری نیت اچھی ہے ثواب ملے گا، میری نیت اچھی ہے ثواب ملے گا، نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جہاں اچھی نیت فٹ کر دو تو دین بن جاتا ہے؟ یہ ڈاکو کہتے ہیں مال لوٹتے ہیں سرمایہ داروں سے، بیوہ کو بھی دیتے ہیں، یتیم کو، تو نیت تو اندھی بھی چنگی پھر 10 ہونے اگے نہیں میں توڑ دا نیت، وہ پہلے مسئلہ ثابت ہو۔ تو یہ اس کی نیت بری تھی صحابی کی۔ سن، دل پر ہاتھ رکھ کے سن، ایک مذہب نکل آج کل کیا حرج ہے، کیا کیا حرج ہے، یہ سارا کچھ جو آیا ہے نا، جو تیجا ساتا چالیسا فلاں چیز ختم، اور یہ جشن عید میلاد فلاں کی حرج ہے، آخر یہ کی حرج ہے، آخر یہ کی حرجیے، ایک مذہب نکلے کی حرجیے، ایک کی حرجیے، سنو انہوں نے کی حرجیے ایتے سنو۔ آپ نے دوسرے دن پوچھا آپ گئے نہیں؟ جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، ساتھی جا چکے۔ میں نے کہا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے شاباش جنہ گڑ پا اڑنا بٹھا ہوں ہے، واہ واہ، نہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے میرے صحابی اگر تیرے ہاتھ میں روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت ساری دنیا کی دولتیں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکا، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں میری حدیث میرا فرمان سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، چلے مسجد نبی نماز پڑھے 1000 کا ثواب ہے، جماعت سے 27 چھوڑ کے چلے گئے، نبی کے فرمان پر عمل کیا۔ اپنی مرضی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور اپنی مرضی ہو، اور مرضی کے درود ہوں، مرضی کے دن ہوں، مرضی کی راتیں ہوں، مرضی کے وظیفے ہوں، مرضی کی اذانیں ہوں، مرضی کی، یہ نہیں دین، یہ نہیں محبت۔ محبت کیا ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو، صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، دیکھنے میں مرضی، سننے، مال کمانے، خرچ کرنے میں مرضی، نماز میں مرضی، درود میں مرضی، وظیفے مرضی، مرنے پہ مرضی، شادی مرضی 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 مرضی، 30 سال مرضی، 40 سال عمر ہوگی مرضی، 50 70 سال مر گئے، قبراں چ وڑ گئے، اکڑ مرضی ختم نہیں ہوئی، مرضی کی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پینا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔